ڈاکٹر صاحب فلسفہ حیات بہت بڑا موضوع ہے اور اس کی بہت سی جہات ہیں، بہت سارے اس کے پہلو ہیں، اور بریک پہ جانے سے پہلے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ انسان بہت بڑے مقاصد کو چھوڑ کر اللہ کی رضا کو، اس کی بندگی کو، اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے مقاصد کو چھوڑ کر چھوٹے چھوٹے مقاصد میں اپنی توانائیاں صرف کر دیتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو ایک مبارکباد کی بھی یہ نشست بن گئی ہے، بہت شکریہ سر، خراج تحسین استاد کو بے شک، اور استاد الاساتذہ کو، بے شک، اور پھر جناب کو، اور جس طرح انہوں نے اظہار تفاخر کیا، اللہ کرے یہ بھرم اسی طرح قائم رہے اور آپ کے وجود کو اور علم کو اللہ تعالیٰ نفع بخش بنائے، جو ان کی امیدیں ہیں اور ہماری امیدیں ہیں۔ دیکھیں، انسان کے حوالے سے اگر ہم غور کریں تو سورہ 3 میں دونوں پہلو بیان کیے گئے ہیں، جی 4 قسمیں اٹھائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ہم یہاں رک جاتے ہیں، آگے بھی ہے ثم رددناہ اسفل سافلین۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ انسان دوراہے پر ہے کہ ایک قدم آگے بڑھائے تو رشک ملائک بنتا ہے، اور ایک قدم پیچھے ہٹے تو جانوروں سے بدتر اولئک کل انعام بل ہم اضل والی کیفیت میں چلا جاتا ہے۔ تو عالی مقاصد کو یہ کیسے پیش نظر رکھ سکتا ہے؟ ایک تو اسے عہد الست یاد کرانا چاہیے، صحیح، تذکیر کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ دوسرا، اس کا جو منصب ہے وہ اتنا بڑا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی بیان فرمایا، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات، والا کہ ہم نے امانت کو پیش کیا آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر، فابین ان یحملنھا، اس امانت کے بوجھ کو، ذمہ داری کو اٹھانے سے انہوں نے انکار کر دیا، ہاتھ کھڑے کر دیے۔ واشفقن منھا، اور ڈر گئے، ٹھیک ہے۔ وحملھا الانسان، کمال بے نیازی سے انسان نے اسے اٹھا لیا، اور اللہ نے فرمایا انہ کان ظلوما جہولا۔ صحیح، تو یہ بات بڑی سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ انسان نے کیوں اٹھایا، ٹھیک، کیونکہ باقی جتنی بھی چیزیں تھیں، آسمان، زمین، پہاڑ، ان کی نظر امانت کے بوجھ پر تھی، صحیح، اور حضرت انسان کی نظر جو ہے وہ اللہ کی ذات کے اوپر تھی۔ کیا بات، حکم تو یہ باری تعالیٰ، حکم باری تعالیٰ پر تھی۔ اس کا مطلب ہے جو ذات کہہ رہی ہے تو وہ اٹھانے کی ہمت بھی دے گی۔ صحیح، اس لیے اللہ نے توصیف کی کہ انسان جب اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو انہ کان ظلوما جہولا، تو وہ پھر اپنے نفس پر جبر کرتا ہے، کیا بات، اور اسے جہول کا معنی اسے کسی کی خبر نہیں ہوتی۔ پھر صحیح، صحیح، انہیں دیکھا، تصدق کر دیا دل، کسی کو کیا، میری آنکھیں میرا دل۔ واہ تو واہ، یہ پہلو بڑا سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ علامہ نے اس کا ترجمہ کیا کہ سختیاں کرتا ہوں دل پہ، غیر سے غافل ہوں میں، واہ، سختیاں کرتا ہوں دل پہ، غیر سے غافل ہوں میں، ہائے کیا اچھی کہی، ظالم ہوں میں، جاہل ہوں میں۔ کیا بات، تو یہ حضرت انسان کا کمال ہے، وہ اپنے نفس پر جبر کرتا ہے۔ جب اللہ کا ہوتا ہے تو پھر اسی کا ہوتا ہے، ٹھیک، اور جب اسی کو جانتا ہے، اسی کو مانتا ہے تو پھر اسی کا ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس فلسفہ کو اور اس حقیقت کو انسان کے ذہن میں ڈالا جائے۔ صحیح، جب اس کے ذہن میں ڈالیں گے تو یقیناً رب کے ساتھ جو محبت کا وارفتگی والا تعلق ہے وہ اس کے قلب و ذہن میں سرایت کر جائے گا، ٹھیک، اور وہ چھوٹے مقاصد کو پھر چھوڑ کے عالی مقاصد کے لیے صحیح، محو سفر ہوگا۔ بالکل ٹھیک۔